مشرقی نیوز کے ناظرین آداب، اخباروں کی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ روزنامہ اخبار مشرق دہلی، کولکتہ، رانچی، لکھنؤ، بھوپال اور کشمیر نے ممتا کابینہ کی تشکیل۔ کورونا کی وبا کے پیش نظر راج بھون میں سادہ تقریب کے دوران گورنر دھنکر نے 43 نئے وزراء کو حلف دلایا۔ غلام ربانی وزیر برائے اقلیتی امور، فرحاد حکیم نئے وزیر ٹرانسپورٹ، سبرتا مکھرجی، جاوید احمد خان اور صدیق اللہ چودھری کا قلمدان برقرار۔ اس سے پہلی خبر بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے اور آگے لکھا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن فی الحال نہیں، ممتا مذہبی تقریبات کے لیے 50 افراد کی شرکت کو منظوری، اسے نمایاں کر کے پہلے صفحہ پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راست سہارا دہلی نے غزہ اسرائیل کا حملہ، 24 فلسطینی ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی۔ جوابی حملے میں حماس نے 6 اسرائیلیوں کو بنایا نشانہ، اس سے پہلی خبر بنایا ہے اور آگے لکھا ہے کہ OIC کی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، اسے پہلی خبر کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس دہلی نے کورونا کی ہلاکت خیزی پر سیاست گرم۔ ایک طرف راہل نے ندیوں میں بہتی لاشوں کو حوالہ دیتے ہوئے مودی حکومت پر حملہ کیا تو دوسری جانب BJP صدر نے کانگریس پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس سے پہلی خبر بنایا ہے اور پپو یادو کی گرفتاری، BJP کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف حال ہی میں انہوں نے ایمبولینس معاملہ میں آواز اٹھائی تھی، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی نے اسرائیل مظلوم فلسطینیوں سے ان کے جینے کا حق چھین رہا ہے، حالیہ بربریت پر عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش کیوں، مولانا ارشد مدنی، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور طبی آلات کی کالا بازاری، 1 گرفتار 2 فرار۔ انجیکشن کی کالا بازاری کے معاملے میں 2 افراد کے خلاف NSA کے تحت کارروائی، اسے ٹاپ کارنر پہ نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ اردو نیوز نے اسرائیل حملوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید، غزہ اور بیت المقدس میں وحشت و بربریت کا ننگا ناچ، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں آگ لگا دی گئی، 200 سے زائد زخمی اور خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور خواجہ یونس کا قاتل سچن واضح پولیس ملازمت سے نکال دیا گیا، اسے دوسری خبر بنا کر نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد نے فلسطینیوں پر عید سے قبل اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 28 افراد شہید، اسے اینکر اسٹوری کی شکل میں شائع کیا ہے۔ روزنامہ منصف حیدرآباد نے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری، 28 فلسطینی شہید، 10 بچے شامل، راکٹ حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک، تل ابیب سائرنوں کی گونج اٹھا، اسے پہلے خبر بنا کر شائع کیا ہے۔ اور سعودی عرب اور UAE میں کل عید الفطر خطبہ نماز عید مختصر ہوگی، نمایاں ہدایات جاری، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ قومی تنظیم پٹنہ نے 2580 MBBS ڈاکٹر کی بحالی ہوگی، ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اساتذہ کی تنخواہ کے لیے 1716، کورونا ٹیکہ کاری کے لیے 1000، مفت اناج کے لیے 117 کروڑ روپے منظور، اسے پہلی خبر بنا کے پہلے صفحہ پر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ پنار پٹنہ نے اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف کئی ممالک میں مظاہرے، مسجد اقصیٰ پر حملوں کی دنیا بھر میں شدید مذمت، اسے پہلی خبر بنا کر شائع کیا ہے۔ روزنامہ آگ لکھنؤ نے کورونا کی روک تھام میں کامیابی کا دعویٰ، گاؤں میں چلائی جا رہی ہے خصوصی انسدادی مہم کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لیا جائزہ، اس سے پہلے خبر بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اب تک اتنے ہی، پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔